بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں 786 انگلش پوائنٹ، اور آج انٹر پارٹ 2 کی کلاس ہے، سبجیکٹ انگلش ہے، اور اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے دا ڈائنگ سن، جس کو سر جیمز جینز نے لکھا ہے۔ جیمز جینز نے اس مضمون کو ایک قیاس، ایک مفروضہ اور ایک بے بنیاد سی عمارت پہ کھڑا کیا ہے، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کا دور دور تک اس مضمون کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس مضمون کے اندر سر جیمز جینز نے جو ہے وہ 2 موضوعات پہ بات کی ہے۔ ایک تو کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، اور ہماری زمین پر زندگی کی تخلیق یا اس کی ابتدا کیسے ہوئی، ان 2 موضوعات پہ وہ بات کرتا ہے۔ آئیں ہم اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس مضمون کو مفروضے کی بنیاد پر یہ مضمون لکھا گیا ہے، یعنی خیال اور ایک گمان ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اس مضمون میں سر جیمز جینز ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات بتاتا ہے کہ یہ جو ہماری کائنات ہے یہ اتنی وسیع ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، اور اس کائنات کے اندر آسمان کے اوپر اتنے ستارے ہیں کہ اگر ان ستاروں کو ہم گننے کی کوشش کریں تو ہم اس کو کسی بھی کیلکولیٹر کے ساتھ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ان کی اس تعداد کو، ستاروں کی پیمائش کرنے کے لیے یا اس کا حساب لگانے کے لیے اس نے 2 مثالیں دی ہیں۔ ایک اس نے کہا کہ جتنے انسانی سر کے اوپر بال ہوتے ہیں ان بالوں کی مقدار نہیں گنی جا سکتی، اسی طرح ستاروں کی مقدار بھی نہیں گنی جا سکتی۔ پھر دوسری جو مثال اس نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اگر ہم دنیا کے تمام سمندروں کی جو ریت کے ذرات ہیں معذرت کے ساتھ دنیا میں سمندروں کی جو ساحلوں پر ریت کے ذرات ہیں، اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں، ان کو کیلکولیٹ کریں، تو ان کی بھی مقدار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جس کا مطلب ہے کہ آسمان کے اوپر اتنے ستارے موجود ہیں۔ اچھا، اگر ان ستاروں کو اگر آپ کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں، آج کے دور میں بھی اس کی مقدار کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ دوسرے سٹیپ میں جو ہے وہ ایک معاملہ ڈسکس کرتا ہے کہ اس کائنات کے وجود میں آنے کی کیا وجہ بنی، کیا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے یہ واقعہ یا یہ کائنات یا یہ جو ہماری دنیا ہے یہ وجود میں آئی۔ آپ کو اس واقعے کو بتانے سے پہلے آپ اگر میری ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں ایک ایسا امیج دیا ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جیمز جینز کا یہ خیال ہے کہ ایک ستارہ گھومتے ہوئے سورج کے قریب آیا، اس سے ٹکرایا۔ میں آپ کو وہ واقعہ بتا رہا ہوں۔ ٹکرانے کے بعد سورج کے اندر بہت سی اونچی لہریں پیدا ہوئیں مادے کی، اور وہ لہریں اتنی اونچی ہوتی گئیں کہ ایک دم سے جب اس ستارے نے سورج سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو وہ مادہ ٹوٹ کے ٹکڑوں کی صورت میں اس کائنات کے اوپر بکھر گیا۔ جب وہ اس کائنات میں بکھرا تو یہ جو سارے کے سارے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بہت سے ٹکڑے جو سورج سے الگ ہوئے تھے وہ سیاروں کی صورت اختیار کر گئے۔ چونکہ اس کائنات میں بہت زیادہ سردی بھی ہے، بہت زیادہ گرمی بھی ہے، خاص طور پہ جو سیارے سورج سے اس ٹکراؤ کے بعد ٹوٹ کے نیچے گرے وہ تو انتہائی گرم تھے، لیکن خلا کے بہت زیادہ ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے گریجولی، آہستہ آہستہ، سلو اینڈ سٹڈی، وہ سارے کے سارے سیارے جو تھے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے گئے۔ اچھا، ان ٹھنڈے ہوتے ہوئے ستاروں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ود دا پیسج آف ٹائم جب یہ ٹھنڈے ہوئے تو ان میں سے زمین ہماری جو ہے وہ بھی ایک سیارہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوئی، اس کے اندر ایک مخصوص قسم کا درجہ حرارت اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا، اور اس مخصوص درجہ حرارت کے اندر جو ہے ہماری زمین کے اوپر زندگی کا وجود ممکن ہوا۔ وہ جو وجود ممکن ہوا اس بارے میں سر جیمز جینز کا خیال یہ ہے، یہ اس کا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا، دھماکہ ہونے والا، ٹکراؤ والا، ایک ستارے کا سورج کے ساتھ ٹکرانے کے بعد جو مادے کی لہریں پیدا ہوئیں اور وہ پھر آہستہ بکھریں، وہ بکھرنے کے بعد ستارے اور سیارے جو تھے وہ وجود میں آئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ زندگی وجود میں کیسے آئی، یہ اس کا دوسرا موضوع تھا۔ اس چیپٹر کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی کیسے وجود میں آئی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں ان کو ملنے سے، جیسے اینٹوں کے ملنے سے گھر بن جاتا ہے معذرت کے ساتھ، اور چھوٹے چھوٹے دانوں کے ملنے سے ایک گندم کی بوری بن جاتی ہے،
اور چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کے ہم گھر بنا لیتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسانی وجود جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جرثموں کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے عناصر کی صورت میں آہستہ 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 وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے چلتا گیا، اور اس طرح سے ود دا پیسج آف ٹائم زندگی کا وجود ہوا. یہ اس کا نقطہ نظر ہے. یعنی یہ جو دو پہلو کہ کس طرح ٹکرانے سے ستارے کے سورج کے ساتھ جو ہے وہ ہماری کائنات کا سسٹم بنا، پھر ہماری زمین بنی، پھر اس کے اندر کیسے زندگی کی ابتدا ہوئی، وہ چھوٹے چھوٹے جرثموں کی بات کرتا ہے، ذرات کی بات کرتا ہے کہ جس کے ساتھ زندگی کا آغاز ہوا. اس کائنات کے فاصلے بڑے وسیع ہیں جن کی پیمائش ناممکن ہے. انسان ان سے ڈرتا ہے، انسان ان سے خوف محسوس کرتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اتنی سردی ہے، اتنی گرمی ہے کئی علاقوں میں. وہ سارا سسٹم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سافٹ ویئر ہے جو اس کو چلاتا ہے. اچھا، اس معاملے کو سارے کے سارے مضمون کو سر جیمز جینس نے بیسیکلی جیسے شروع میں بتایا کہ ایک مفروضے کی بنیاد پر، ایک خیال کی بنیاد پر، جس کا حقیقت سے سائنس کی حقیقت اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایسا ہوا ہوگا. لیکن دیکھیں، بینگ اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور اس کائنات کی تخلیق کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اگر ہم سر جیمز جینس کے نقطہ نظر کو دیکھیں کہ وہ کتنا ہمیں ایک خیال کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں بتا رہا ہے. تو زندگی کی اہمیت کم نہیں ہے. ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے ایک مقصد کے تحت اس کائنات کو بنایا ہے، زمین کے اوپر انسان کی زندگی کو جنم دیا ہے، انسان کو یہاں بھیجا ہے، اور انسان اس زمین پر مخصوص وقت گزارنے کے بعد چلا جاتا ہے. اس کے بعد انسان کے عملوں کا حساب آگے آنے والی دنیا میں ہوگا. اچھے عمل کیے ہوں گے تو سزا اور جزا کا پروسیس بھی اس کے بعد چلے گا. تو ہمیں اس کائنات کے وجود کے بارے میں مثبت نقطہ نظر رکھنا چاہیے، اور مثبت نقطہ نظر سے اس کائنات کے متعلق اور زندگی کے متعلق سوچنا چاہیے. انگریز ایسے ہی ہیں جی، مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو آپ بینگ اے مسلم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر، سمری جس کی تھی دا ڈائنگ سن کی. میرا خیال ہے کہ آپ اس کی سمری کے بارے میں جان چکے ہوں گے. اتنی کچھ سمری کے بارے میں پتہ چل جانا کافی ہوتا ہے. دین یو نیڈ ٹو پریپیئر یور کویسچنس. اس میں کویسچنس آتے ہیں، پیراگرافس نہیں آتے. تو اب آپ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.